السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سنا افتاش بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنا؟ الحمدللہ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو دوستو، آج ہم فتنوں کے دور کے ہم پارٹ 2 کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فتنوں کے دور کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ فتنوں کا دور کیسا ہے۔ تو افتاش بھائی، اس ٹاپک کے بارے میں سب سے پہلے آپ بتائیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فتنوں کا دور کیسا ہوگا۔ ہاں جی، فتنوں کا دور کیسا ہوگا، اس کو ہم کور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، ہاں جی، جو پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھیں آج سے 1400 سال پہلے۔ 1400 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باتیں بتا دی تھیں جو آج تقریباً 1400 سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جسے ہم قیامت کہتے ہیں، ہاں جی، بہت نزدیک ہے۔ وہ قرآن پاک میں نہیں، سورہ انبیاء کی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی، اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ حساب قریب آ گیا۔ اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب کی موت قریب ہے، لیکن ہم اس حساب سے اس غفلت میں ڈوبے ہیں کہ ہم اپنے دین کے بارے میں نہیں سیکھ رہے۔ جی، ہم اس طرف نظر نہیں ڈال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ نشانیاں بتا دی ہیں تو ہم اصل میں ایسا نہیں کر پا رہے کہ ہم ان کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر دین کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اور یہی وجہ ہے، اصل میں قیامت کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر دین کا ڈر کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جب قیامت آئے گی تو اس میں جہالت نازل کر دی جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور ساتھ میں حرج بڑھ جائے گا۔ جب پوچھا گیا حرج کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرج قتل ہے۔ تو دیکھیے آج کل قتل بڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ علم واقعی اٹھ گیا، اور جہالت آج کل جہالت عام ہے، دین کا علم بہت حد تک اٹھ چکا ہے۔ جی، علم سے ادھر مراد اصل میں دینی علم ہی ہے۔ ہاں جی، سائنس کا یہ ماننا ہے کہ آج ہم علم میں بہت آگے جا چکے ہیں، ہاں جی، کیونکہ علم بہت وسیع ہو چکا ہے، انسانوں نے بہت نئی نئی چیزیں دریافت کر لی ہیں۔ لیکن ادھر اصل میں علم کا مقصد کیا ہے؟ علم جو کہ اس دنیا کی حقیقت ہے وہ اصل میں دین میں ہی لکھا جا چکا ہے۔ اور یہ اصل میں کچھ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر تھے، انہوں نے ہی ہمیں یہ پیغام دیا تو کہ قیامت کی نشانیاں اس طرح سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ بتایا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سمجھا دیا گیا۔ اب کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جب پہلے سے یہ نشانیاں بتا دی گئی ہیں تو ہم ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، ہاں جی، کہ وہ پہلے سے نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ اس کا مطلب وہ ہوگا کہ ہم اس پہ کنٹرول کریں بھی تو چاہ کے بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تب ہی وہ نشانیاں پوری ہونی شروع ہوئی۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ لوگ غفلت میں آگے پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ لوگ دین کی تعلیم چھوڑ دیں گے، ہاں جی، اور یہی وجہ ہے کہ دین کا علم اٹھا لیا گیا۔ واقعی۔ تو چلیں اب ہم اگلی حدیث کی طرف موو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ تھی کہ عمل کم ہو جائے گا، علم ہوگا لیکن عمل کم ہو جائے گا۔ میرے خیال سے مین وجہ ہی یہ ہے کہ علم کم ہو۔ آج کل بہت سے علماء ہیں جن کے پاس علم بہت وسیع ہے، ہاں جی، لیکن وہ علم کو اپنے اندر ہی چھپا لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کنٹروورسی کے ڈر سے، ہاں جی، کہ ہم کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اپنے دین کے لیے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حق نہیں چھپانا، اپنا دین، ہمارا دین اصل میں ہے ہی حق، تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت یا اس سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ ہاں جی، تو اصل میں یہی بات ہے کہ وہ پھر لوگوں کو چاہ کر بھی وہ چیز نہیں بتا پا رہے۔ اس میں غلطی کچھ ہم لوگوں کی بھی ہے، لیکن یہ ان کی بھی غلطی ہے کہ وہ حق بات کو چھپا رہے ہیں، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے وہ دین کو اتنا نرم کرتے جا رہے ہیں
جتنا اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری وعید قرآن پاک میں اس طرح سے سنائی گئی ہیں جس کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شک، لیکن انہوں نے دین کو بہت زیادہ نرم کر دیا ہے۔ چلیں اب اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں جی، اس میں یہ تھا کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو جی، اس کے بارے میں پہلے میں کچھ بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ حدیث کچھ ایسے ہے کہ یعنی آدمی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ رزق اس کا حلال ہے یا حرام ہے، یعنی وہ اس کے اندر شعور نہیں رہے گا۔ اب یہ دیکھیں سب سے بڑی جو ہم اگزامپل اس میں لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل سود عام ہو گیا، حالانکہ سود جو شخص لیتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ جی بالکل، اور سود کے بارے میں بہت سخت حدیث ہے۔ ہاں، تو سود کے بارے میں وہ حدیث جو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کو بھی پتا ہے، لیکن کیوں بہت سارے علماء یہ چیز آن کیمرہ آن ایئر بتانے سے کیوں شرماتے ہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ شریعت میں کوئی شرم نہیں، ہاں جی، شریعت میں کوئی شرم نہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے سود کھایا وہ چاہے ایک درہم بھی ہو تو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح اس نے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا۔ اب آپ ادھر سے خود ہی سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، جس نے، میرا یہ ماننا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اس کے بارے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن پھر ہم اس کو یہی کہیں گے کہ وہ اس لائن سے نکل گئے۔ بے شک۔ تو آج کل پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا کاروبار چلتا ہی سود سے ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا جس سے مطلب کہ بہت سارے فسادات ہو جاتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ اس طرح دیکھیں کہ ان کی کمائی کو حرام کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو پھر ہمیں یہ اصل میں علم نہیں ہے۔ اب اس ادارے میں کام کرنے والا ایک جو چوکی دار ہے یا جو اس کے گیٹ پہ ڈیوٹی دیتا ہے، اس کا کیا قصور؟ اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ کمائی حلال کی ہے یا نہیں، اور یہ وہی حدیث ہے۔ وہ سارا دن دھوپ میں کھڑا ہو کے محنت کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، ادھر ڈیوٹی دیتا ہے، تب جا کے اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو حرام کی کمائی ہے وہ حلال میں، اگر حرام کی کمائی کا ایک قطرہ بھی حلال میں چلا جائے وہ سب کو، لیکن اس اپنی محنت کی کمائی ہے، لیکن وہ اس کی محنت کی کمائی ہے۔ اب اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں، وہ مثال کچھ یوں ہے کہ فرض کریں کوئی شخص ہے حرام پیسے کماتا ہے، اب وہ آپ کی دکان پہ آپ سے سامان خریدنے آئے، اب اس نے آپ سے سامان خریدا، جی بالکل، تو آپ کے پیسے میں حرام کے پیسے چلیں گے، اس نے تجارت کی، وہ تجارت ہوئی نا، تجارت ہوئی، تو یہ تو حرام نہیں نا۔ وہ چیز ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اس میں انوالو ہے، ہاں جی، کہ مطلب جن کی وجہ سے یہ سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ جی، تو اس کے علاوہ سود کے بعد ایک بہت اور بڑا یہ رزق کا معاملہ ہے، وہ رشوت کا ہے، جو کہ آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ واقعی یہ بھی جہالت کا ہی جی قصور ہے۔ بالکل، تو اس کا پھر یہ تمام نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہماری حدیث جہالت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ہے، اور راشی والمرتشی کلاہم فی النار، ان دونوں آگ میں ہیں، رشوت لینے والا دینے والا، تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، ہاں جی، کہ اب بہت سے لوگوں کے یہ الفاظ ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے رشوت دی ہے، ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دونوں جہنم میں ہیں، دونوں آگ میں ہیں، تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب حکمت ہے، وجہ تھی۔ ہاں جی، اب ایک طرح سے دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ قصور کس کا بنتا ہے؟ حکومت۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ بات ساری حکومت پہ ڈال دیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ آج کل اس کا نظام یہ بن چکا ہے کہ مطلب معاشرے کا یہ ایک ضروری حصہ بن گیا ہے کہ ہر کام رشوت سے ہوگا۔ ہاں جی، اس میں اب غریب بندہ پھر یہی کر سکتا ہے کہ ان کاموں سے دور رہے، پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ لے کے اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ مطلب اب کے دور میں، وہ پہلے کی باتیں تھی جب کہتے تھے کہ دنیا اور آخرت ایک ساتھ لے کے چلو، اب کے دور میں آخرت لے کے چلنی پڑے گی، اکٹھے لے کے نہیں، آخرت لے کے چلنی پڑے گی۔ تو جو بات ہو رہی تھی کہ اب کے دور میں
دین اور دنیا کو اکٹھے لے کے یعنی نہیں چلا جا سکتا، پر کئی روایات کو ہم لے کے چل بھی سکتے ہیں، جی بالکل، لیکن اکثر معاشرے میں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، آج کا معاشرہ بہت زیادہ خراب بگڑ چکا ہے۔ جی تاکہ اب یہ دیکھیں نا، مسلم ملک ہے لیکن اس میں ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں جو کہ یعنی مسلم کیا، کسی کوئی شریف معاشرہ جس کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا، اتنے غلیظ اور فحش قانون، ہاں جی، جن کے بارے میں سوچ کے مطلب اتنی سخت احادیث، اتنی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ مطلب آپ اس کو سن لیں تو ہی مطلب ان سے دل اٹھ جاتا ہے، بے شک اپنے معاشرے سے دل اٹھ جاتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، کس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ بہت چلیں اب ایک اور جون سی یعنی فتنوں کے دور کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ بدت بڑھ جائے۔ بدت، اب بدت کی یہ وضاحت پہلے کرتے ہیں، بدت آخر ہوتی کیا ہے؟ بدت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نئی چیز شامل کرنا، یعنی اب دین میں بدت، دین میں نئی چیز شامل کرنا۔ اب اس کی کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بدت کی ایک اقسام بیان کرتے ہیں، بدت حسنہ، جو کہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ بے شک۔ بدت حسنہ سے مراد وہ یہ لیتے ہیں، حسنہ مطلب اچھی، ہاں جی، اچھی بدت، لیکن بدت کسی بھی قسم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدت آگ میں، ہاں جی، ہر قسم کی بدت آگ میں، بے شک حسن ہو یا بد ہو، جس طرح کی مرضی بدت ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم ان کے مطلب یہ سارا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، ہاں جی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو، اپنی امت کو اور تمام، بلکہ وہ تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین تھے، تمام جہان کو یہ تعلیم دے کے گئے، بہت سی تعلیمات دی، ان کو سمجھا کے گئے۔ اس میں ایک یہ بھی تھی کہ میں نے دین مکمل کر دیا، ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا۔ ان کے بعد جو بھی بدعت ہوگی، جو بھی چیز وہ نئی آگ دین میں ایڈ کی جائے، جو بھی چیز دین میں نہیں ایڈ کی جائے گی تو وہ آگ میں ہے، اور اسے کرنے والا بھی پھر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، ہاں جی، وہ خود کو درست کرنے کی کوشش آپ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، نمبر ہے 7049، ہاں جی 7048 اور 49، 7048 اور 7049۔ ان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں حوض کوثر کے پاس قیامت والے دن کھڑا ہوں گا اور دور سے مجھے کچھ لوگ آتے ہوئے دکھائی دیں گے، تو وہ جو لوگ ہیں نا، انہیں فرشتے روک لیں گے، تو میں انہیں بولوں گا امتی، یعنی میرے امتی ہیں، تو فرشتے بولیں گے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی باتیں نکالنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں گے ان سے دور کر دو، مجھے دور ہو جا۔ تو اس سے پھر یہی پتہ چلتا ہے، ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ جہنم میں جائیں گے تو، لیکن انہیں واپس اللہ تعالیٰ جنت دے گا جب ان کی سزا پوری ہو جائے، سزا پوری ہو جائے، لیکن آپ پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے راستے پہ تو چلیں، کم از کم امتی ہونے کا فرض تو نبھائیں۔ اگر سچے مسلمان نہیں بن سکتے، کوشش کریں کہ سچے امتی صرف امتی ہونا بھی کافی نہیں، سچے امتی بن کے دکھائیں، بے شک، پھر انشاءاللہ جنت ہے، پھر آپ کو ایک دفعہ بھی جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، بے شک آپ کے پچھلے اعمال بھی ٹھیک نہیں، توبہ کر کے دیکھیں۔ اور پھر فتاش بھائی اب انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں مل لیتے ہیں، پھر فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا فتنوں کا دور کیسا ہوگا، فتنہ سیریز کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ کل ہم فتنہ سیریز کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ آئیں گے، وہ اسی ٹاپک پہ شروع ہوگا کہ فتنوں کا دور کیسا ہوگا، اس کے بارے میں مزید ڈسکشن کی جائے گی۔ تو آپ سب ہمارے ساتھ رہیے، اس سفر میں آپ سب ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم مل کے دیکھ سکیں کہ فتنوں کے دور کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا اور ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔